السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا۔ یہ روایت صحیح ابن حبان کی روایت ہے۔ عجیب حدیث ہے کہ 7 آدمی ایسے ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالی نفرت فرماتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں جس سے سخت نفرت فرماتے ہیں، یعنی اس زمین پر 7 آدمی ایسے ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالی سخت نفرت فرماتے ہیں، بہت زیادہ نفرت۔ تو اگر آپ کے اندر یہ 7 باتیں ہیں تو ان 7 باتوں میں سے اگر ایک بات بھی آپ کے اندر ہے یا یہ 7 باتیں ہیں تو سوچنے کا مقام ہے اور ڈرنے کا بھی مقام ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان 7 باتوں کے ساتھ یا ان 7 باتوں میں سے ایک بات بھی ہمارے اندر ہے اور ہم اسی کے ساتھ اس دنیا سے چلے گئے تو کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا سامنا کریں گے؟ کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا ہے کہ اگر کسی انسان کے اندر یہ 7 باتیں ہیں تو وہ آدمی ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سخت نفرت فرماتے ہیں۔ ان میں سے پہلا آدمی وہ ہے جو سخت مزاج ہو۔ رسول اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ جو سخت مزاج ہو، یعنی جو اتنا کڑوا ہو کہ جس کی کڑواہٹ سے لوگ اس سے بات کرنا ہی چھوڑ دیں، یعنی جو ہمیشہ زہر اگلتا ہو، جس کی زبان سے ہمیشہ زہر ہی نکلے، کبھی کوئی اچھی بات نکلے ہی نہ اس کی زبان سے، تو ایسا آدمی وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی سے سخت نفرت فرماتے ہیں۔ تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے مزاج میں نرمی لانا چاہیے۔ جو آدمی سخت مزاج ہو وہ اس حدیث کو یاد رکھے، اور یہ میری بات نہیں ہے، نہ کسی عام انسان کی بات ہے، نہ کوئی یہ سرپنچ کی بات ہے، چودھری صاحب کی بات ہے، MLA صاحب کی بات ہے، اور یہ کسی کروڑپتی کی بات ہے، بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے فرمایا؟ اللہ نے فرمایا کہ میں ان 7 آدمیوں سے نفرت کرتا ہوں۔ پہلا آدمی جو سخت مزاج ہو، جس کا مزاج اتنا کڑوا ہو کہ لوگ اس سے بات کرنے سے جو ہے ڈر جائیں، اور اس کے فون ملانے سے بھی اس کے پاس ڈر جائیں، بھئی اس سے بات نہیں کرنا ہے، اس کے پاس فون نہیں ملانا ہے، فون تو فون۔ جو آدمی سخت مزاج ہوتا ہے، لوگ اس کے گھر کے قریب سے بھی نہیں گزرتے، لوگ اس سے بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں، لوگ اس سے محبت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، لوگ اس سے اپنے تعلقات ختم کر لیتے ہیں، لوگ اس سے رشتہ داری نہیں جوڑتے، جو آدمی سخت مزاج ہے۔ تو جو آدمی سخت مزاج ہے وہ اس حدیث کو یاد رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے نفرت کرتے ہیں۔ اگر تم سخت مزاج ہو تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ اپنے مزاج کے اندر نرمی پیدا کرنا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرے۔ دوسرا آدمی کون ہے؟ دوسرا آدمی ہے زیادہ کھانے والا۔ رسول اللہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو آدمی زیادہ کھانے والا ہے، یعنی جو آدمی ہمیشہ کھانے کی باتیں کرتا ہے، ہمیشہ کھاتا ہی رہتا ہے، جب دیکھے جب کھا رہا ہے، جب دیکھے جب کھا رہا ہے، زیادہ کھانے والا، حد سے زیادہ کھانے والا آدمی، یعنی طبیعت کے مطابق آدمی کھائے، اور جتنی بھوک ہے اتنا ہی کھائے، اور ہر وقت نہ کھائے۔ جو وقت طے کیے ہوئے ہیں، دنیا کا جو اصول ہے، دنیا کا جو طریقہ ہے کھانے کا، اس طریقے کے مطابق آدمی کھائے، ہمیشہ کھاتے رہنا، اور زیادہ کھانے والا۔ تو فرمایا کہ جو آدمی زیادہ کھاتا ہے، رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا آپ نے کہ اس آدمی سے اللہ تبارک و تعالیٰ سخت نفرت فرماتے ہیں۔ اور تیسرا آدمی کون ہے؟ تیسرا آدمی وہ ہے جو زیادہ بازاروں میں جاتا ہے، ہمیشہ بازار میں، مارکیٹ میں گھومتا ہی رہتا ہے، یعنی کوئی کام نہیں ہے، خالی پیلی جا رہے ہیں گھومنے۔ تو کیا کرنا ہے؟ بازاروں میں کیسے جانا ہے؟ ضرورت کے مطابق جانا ہے۔ کوئی سامان لانا ہے، کوئی سودا لانا ہے، کوئی راشن وغیرہ لانا ہے، وہ لائیں، یعنی مجبوری ہے تو مجبوری میں جائیں اور آ جائیں، لیکن ہمیشہ بازاروں میں جانا اور ہمیشہ بازاروں میں جاتے رہنا، ٹہلتے رہنا، گھومتے رہنا، خالی پیلی ویسی بے حیائی کرتے رہنا، تو ایسا انسان بھی وہ ہے کہ جس انسان سے اللہ تبارک و تعالیٰ سخت نفرت فرماتے ہیں۔ اور چوتھا آدمی وہ ہے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ رات میں جو آدمی مردے کی طرح سوتا رہے، یعنی رات میں بے فکر ہو کے، غافل ہو کر سو گیا، نہ سنت کے مطابق سویا ہے، نہ اس کو صبح اٹھنے کی فکر ہے، یعنی اس کو کوئی فکر نہیں ہے، نہ سوتے وقت کی دعا پڑھا، نہ رات میں کچھ عمل کر کے سویا، رات کے جو وظائف ہیں ان وظائف کو کر کے سویا، بس ایسے ہی سو گیا بے فکر، رات میں 12 بجے 1 بجے سو گیا، جس طرح جانور سوتے ہیں۔ تو جانور کی طرح جو آدمی سوتا ہے، اسی طرح حضور نے ارشاد فرمایا کہ مردے کی طرح، یعنی مردہ کیسا ہوتا ہے؟ مردے کو کیسے بھی لٹا دو، زندہ انسان کو اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ رات کو جو آدمی مردے کی طرح سوتا رہے، ساری رات سویا، اس کو کوئی فکر نہیں ہے، نہ فجر کی نماز کی فکر ہے، نہ صبح جلدی اٹھنے کی فکر ہے، نہ رات میں وضو کر کے سویا، نہ وہ دعا پڑھ کر سویا۔ تو جو آدمی اس طرح مردے کی طرح سو جاتا ہے، جس کو کوئی فکر نہیں ہے، تو وہ آدمی بھی ایسا ہے کہ جس آدمی سے اللہ تبارک و تعالیٰ سخت نفرت فرماتے ہیں۔ اور 5واں جو آدمی وہ یہ ہے، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دن میں گدھے کی طرح دنیاوی کاموں میں لگا رہے، لیکن
यानी दिन में गधे की तरह, जिस तरह एक गधा होता है उसको पूरा दिन काम पे लगा दिया जाता है। पहले ज़माना था तो गधे से काम लेते थे, खच्चर से काम लेते थे, तो उस गधे को, खच्चर को, उसको क्या मालूम बेचारे को नमाज का वक्त है या नहीं है, नमाज पढ़ना है नहीं पढ़ना, गधे को क्या मालूम। तो ऐसे ही इंसान, जो इंसान पूरे दिन गधे की तरह काम करता रहता है, ना नमाज पढ़ता है, ना इबादत करता है, ना जिक्र करता है, ना अच्छे मामलात करता है, ना खैर खाई करता है, ना किसी की मदद करता है, तो पांचवा आदमी वो है जो दिन भर गधे की तरह काम पे लगा रहे, उसको कोई फ़िक्र नहीं है किसी की, बस उसको इतनी फ़िक्र है कि सुबह उठना है और उठने के बाद काम पर जाना है, पूरा दिन काम करते रहना है। और छठा आदमी वो है कि हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि वो आदमी कि जिसको दुनिया के बारे में सारी चीज़ मालूम है, यानी दुनिया के हर मामला से वाकिफ़ है, वो दुनिया की सारी बातें जानता है, यानी कहाँ से फ़ायदा है, कहाँ से नुकसान है, कहाँ मुझे कौन सा काम करना है इसमें फ़ायदा होगा, कौन सा काम है जिसमें नुकसान होता है, मुझे कौन सी चालाकी करनी है, कौन सी होशियारी करनी है, कौन सी धोखेबाजी करनी है, कैसे पैसा कमाना है, यानी दुनिया के बारे में उसको सब मालूमात है। तो ये छठा आदमी है कि जिससे रसूलुल्लाह को सख्त नफ़रत है। और सातवां आदमी वो है कि जो आखिरत से बिल्कुल गाफिल हो, यानी दुनिया के बारे में तो मालूमात है लेकिन आखिरत के हिसाब से बिल्कुल गाफिल है, बिल्कुल कोरा है, उसको कुछ पता नहीं है मुझे क्या करना है और आखिरत में मेरे साथ क्या होने वाला है, और जो मैदान हशर कायम होगा, नफ्सी का आलम होगा, जो सवालात होंगे, हिसाब किताब है, और जो मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी का हिसाब किताब देना है। तो ये 7 आदमी है। छठा आदमी जिसको दुनिया के बारे में सारी मालूमात है, सातवां आदमी जो दुनिया के बारे में तो मालूमात रखता है लेकिन आखिरत से बिल्कुल गाफिल है, आखिरत का उसको कुछ पता ही नहीं, ना कोई फ़िक्र है, पता है लेकिन पता होने के बावजूद भी कोई फ़िक्र नहीं है। तो रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि 7 आदमी ऐसे हैं कि जिनसे अल्लाह तबारक व तआला सख्त नफ़रत फरमाते हैं। तो हमारे अंदर ये 7 बातें नहीं होनी चाहिए। अगर इन 7 बातों में से कोई एक बात भी अगर हमारे अंदर है तो उसको फ़ौरन ख़त्म किया जाए और हमें अल्लाह तबारक व तआला का महबूब बनना है। हमें ऐसा बनना है कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करे, हमें ऐसा नहीं बनना है कि अल्लाह हमसे नफ़रत करे। जब अल्लाह तबारक व तआला ने पहले ही बता दिया कि वो 7 आदमी हैं कि जिनसे मैं नफ़रत करता हूँ, तो अब हमें चाहिए कि हम इन 7 आदमियों में से ना बने। अगर हमारे अंदर ये 7 बातें हैं तो हम उन बातों को अपने अंदर से निकालें, कहीं ऐसा ना हो कि हम अल्लाह की नाराज़गी के मुस्तहिक़ बन जाएं। अगर अल्लाह हमसे नाराज़ होंगे, अल्लाह हमसे नफ़रत करेंगे, तो कैसे हमारी निजात होगी, कैसे हमें जन्नत मिलेगी, कैसे हमें आब कौसर मिलेगा, कैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत हमें नसीब होगी, कैसे जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ुर्ब हमें हासिल होगा, कैसे जो है वो खुलफ़ा राशिदीन का क़ुर्ब हासिल होगा, कैसे हम इमाम हसन हुसैन का क़ुर्ब हासिल कर सकते हैं, किस तरह। तो ये बातें मर्दों के लिए भी हैं, औरतों के लिए भी हैं। अगर औरतों के अंदर इन बातों में से एक भी बात है तो फ़ौरन उसको बाहर निकाले। अगर इन बातों में से एक बात अंदर थी, नहीं निकाले मरने से पहले और इसी तरह मर गए, तो क़यामत के दिन जो हशर होगा वो इस तरह हशर होगा कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे सख्त नाराज़ होंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।